بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 297 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 4 سے لے کر 6 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال قبیحہ کو مزین کر دیا ہے، خواہش نفس کی آمیزش کی وجہ سے، حتیٰ کہ وہ برے اعمال کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ فَهُمْ يَعْمَهُونَ، سو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی وہ ان اعمال میں متحیر ہیں ہمارے نزدیک قبیح ہونے کی وجہ سے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی دنیا میں سخت عذاب ہے اور وہ قتل اور قید ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں آخرت میں بھی ان کے لیے سخت خسارہ ہوگا، یعنی ان کے دائمی عذاب کی طرف لوٹنے کی وجہ سے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یقیناً آپ کو حکمت والے علم کی طرف سے قرآن مشقتوں کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے تذکرہ خاسرین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، پس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کا ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں مومنوں کا ذکر فرمایا تھا کہ یہ قرآن ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس آیت میں کافروں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، پس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ یہی لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ اس آیت کے ظاہر پر دو اعتراض ہوتے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ جب کافروں کے کاموں کو اللہ نے ہی ان کے لیے مزین کر دیا ہے، تو پھر اگر کافروں نے وہ کام کر لیے، ان کو ملامت اور ان کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے، اور ان کو ان کاموں پر عذاب کی وعید کیوں سنائی جا رہی ہے؟ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے کافروں کے لیے ان کے کاموں کو مزین کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور دوسری آیات میں ان کاموں کو مزین کرنے کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے،
جیسا کہ کلام میں باری تعالیٰ ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ دوسری جگہ فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے اور گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور بندوں کے اعمال کا بھی وہی خالق ہے، اور بندہ جس عمل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس عمل کو پیدا کر دیتا ہے۔ سو جب کافروں نے شرک اور کفر اور دیگر برے اعمال کو اچھا جانا تو اللہ نے ان کی نگاہوں میں ان کفریہ اعمال کا حسن پیدا کر دیا۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب کفار نے تسلسل اور تواتر کے ساتھ کفر اور شرک کیا اور نبیوں اور رسولوں کی تکذیب، تنکیس، تضحیک کی اور آخرت کا انکار کیا تو اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان اعمال قبیحہ کو ان کی نگاہوں میں خوشنما اور مزین کر دیا۔ معتزلہ اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل ان کاموں کو ان کے لیے شیطان نے مزین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کاموں کی نسبت مجازن ہے۔ اللہ نے کافروں کو ان کفریہ اور کبیر افعال پر چونکہ فوراً گرفت نہیں کی اور بڑے عرصہ تک ان کو ان کے کفر کے باوجود ڈھیل دیتا رہا، تو اللہ نے اس مہلت دینے کو مجازن اس طرح تعبیر فرمایا کہ اس نے ان کے لیے ان کاموں کو مزین کر دیا۔ حضرت حسن بصری سے اعتراض کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیک کاموں کو مزین فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے کفر کی وجہ سے ان نیک کاموں کو نہیں کیا۔ لیکن یہ جواب درست نہیں۔ اول تو اس لیے کہ یہ معنی سیاق اور سباق کے مناسب نہیں، اور دوسرا اس لیے کہ قرآن مجید کی تزیین اور اطلاق زیادہ تر برے کاموں کے لیے آیا ہے، جیسا کہ ان آیات میں ہے كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو لوگ آخرت کی تصدیق نہیں کرتے ہم نے برے کاموں کو ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا، گویا کہ وہ ان کی طبیعت کا مقتدا بن گئے ہیں، جیسا کہ حدیث مصطفیٰ ہے رسول اللہ نے فرمایا جنت کا احاطہ تکلیف دہ چیزوں نے کیا ہوا ہے اور دوزخ کا احاطہ پسندیدہ چیزوں نے کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو ہوا تھا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان افعال کو مزین کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بے اعتبار تخلیق ہے اور شیطان کی طرف اس کی نسبت بے اعتبار کسب اور اس کے ارادہ کے ہے۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے برا، یعنی دنیا میں ان کو قتل کیا جائے گا اور گرفتار کیا جائے گا جیسے کہ جنگ بدر میں ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سب سے زیادہ نقصان ہے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے اور وہ دوزخ کے عذاب کی نجات سے محروم ہو گئے ہیں اور جنت اور اس کی نعمتوں کے نہ ملنے کا انہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ دنیا والے آخرت کے خسارے میں رہتے ہیں اور آخرت والے مولا کے خسارے میں رہتے ہیں، اور جو دنیا اور آخرت کسی کی طرف التفات نہ کرے وہ اپنے مولا کو پا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دنیا سے ترک تعلق کر لے اور اس کے دل میں دوزخ کے عذاب کا خوف اور جنت کی نعمتوں کا شوق نہ ہو اور وہ دنیا اور آخرت سے بے پرواہ ہو جائے اور دنیا کی کسی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، جنگلوں اور غاروں میں جا کر اللہ اللہ کرتا رہے، تو یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام کے اندر رہبانیت ممنوع ہے۔ اور آخرت سے بے پرواہ ہونا قرآن مجید کی بکثرت آیات اور بہت احادیث کے انکار اور ان کی توہین کو مستلزم ہے۔ انبیاء علیہم السلام دنیا کی چیزوں میں مشغول رہے ہیں، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، نکاح بھی کرتے تھے، ازدواجی حقوق بھی
ادا کرتے تھے، رزق حلال کے حصول کے لیے کسب اور جدوجہد کرتے تھے، دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے تھے، جنت کے حصول کی دعا کیا کرتے تھے۔ حدیث مقدسہ میں ہے رسول اللہ یہ دعا بہت کثرت سے کرتے تھے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں اچھائی اور خیر عطا فرما، اور ہم کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے متعلق ذکر فرمایا کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جنت کی طلب کی دعا کی، وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھ کو نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، فتنہ دجال سے پناہ طلب کرو، اور آپ خود بھی اس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ جنت کے فضائل اور محاسن میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ان نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی کریم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے دوزخ کے فتنہ اور دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ کی رضا کا بہت بڑا درجہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس نیت سے کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے، اور بندگی کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ اپنے مولا کی اطاعت کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عبادت کرنے پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، تو اگر وہ اخروی ثواب اور جنت کے حصول کی امید پر اس غرض سے عبادت کرے تو یہ بھی صحیح ہے، بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ اس میں آخرت کی تصدیق اور اللہ کے وعدہ اور اس کی بشارت پر ایمان کا اظہار ہے۔ لیکن اس سے بھی افضل مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار اور اس کی رضا کی طلب کے لیے اس کی عبادت کرے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک آپ کی طرف قرآن شدت کے ساتھ القاء کیا جاتا ہے حکیم اور جاننے والے کی طرف سے، یعنی جب نزول کا وقت ہوتا ہے تو آپ پر شدت طاری ہو جاتی ہے۔ نزول کے وقت میں آپ کو مختلف مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ مختلف احادیث مقدسہ میں ملتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کپ کپی کی حالت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں ترکیبی و تحقیقی تفسیری اغراض و فوائد کی طرف۔ یعمہون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعمہن سے مشتق ہے جس کے معنی حیرت اور تردد کے ہیں۔ لِقُبْحِهَا عِنْدَنَا، اس عبارت سے یہ شبہ دور کرنا ہے کہ کافروں کے اپنے افعال میں متحیر اور متردد ہونے کا کیا مطلب ہے، جبکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے اختیار تمییزی کے ساتھ کفر اور اعمال کفریہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک متحیر ہیں، نہ کہ اپنے نزدیک۔ مطلب یہ ہے کہ تزئین شیطان اور اخبار رحمان میں تعارض کی وجہ سے متحیر ہیں، اور ان کے اندر اتنی بصیرت نہیں کہ حسن و قبح میں فرق کر سکیں، اور وہ اس میں بھی متحیر رہتے ہیں کہ کفر اور اعمال کفریہ پر ہی قائم و دائم رہیں یا ترک کر دیں، مگر یہ تفسیر خلجان اور شبہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ جب کفار اپنے اعمال کو حسن سمجھتے ہیں تو پھر ان کے متحیر ہونے کے کوئی معنی نہیں۔
اس لیے بہتر تفسیر یہی ہوگی جو دیگر حضرات نے کی ہے کہ یعمہون یستمرون یا یداومون علیہا کے معنی میں ہو، اور ابن عباس اور قتادہ نے یعمہون کی تفسیر یلعبون سے کی ہے۔ لمصیرہم کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ اخسرون کی علت ہے، اکثر اس میں تفضیل مبالغہ کے لیے ہے نہ کہ تشریک کے لیے، اس لیے کہ مومنوں کے لیے خسران نہیں ہے۔ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ کا اعراب وہی ہے جو ہم بالآخرة ہم یوقنون کا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ مفضل علیہ خود کفار ہی ہیں، مگر زمان و مکان کے اختلاف کے ساتھ، یعنی کفار دنیا کے اعتبار سے اور آخرت میں زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ لَتُلَقَّى کے حوالے سے بتا رہے ہیں تجھے تلقین کیا جاتا ہے، تجھے سکھایا جاتا ہے۔ اصل میں تَتَلَقَّى تھا، ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے اور یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ پہلا مفعول قائم مقام فاعل ہے اور دوسرا مفعول القرآن ہے۔ بشدت اس لیے ذکر کیا کہ اس میں تکالیف شاقہ ہیں، یعنی نزول کے وقت بھی مشقت ہوتی ہے اور عمل کے وقت بھی۔